قبلہ قدیری اسٹیج ناظم جلسہ حضرت قبلہ مفتی ارشاد حسین صاحب، حضرت حافظ و قاری محمد حنیف صاحب، عزیز محمد رفاقت قدیری صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر ارباب منبر، معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، اور اگر میری آواز کو سن رہے ہوں تو حضرت قبلہ منع میاں صاحب اور ان کے پسران و جملہ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكونوا مع الصادقين، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس ہیں، وہ پاس ہمارا۔ کیا بات ہے! توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، کیا بات ہے! آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو ہے امتحان ہمارا۔ خالق مجھے مخلوق کا سلطان بناتا، اعزاز خودی بخش کے ذیشان بناتا۔ جس خاک نے بوسے لیے نالین نبی کے، وہ خاک بناتا مجھے انسان بناتا۔ کیا بات ہے! خالق مجھے مخلوق کا سلطان بناتا، اعزاز خودی بخش کے ذیشان بناتا۔ جس خاک نے بوسے لیے نالین نبی کے، وہ خاک بناتا مجھے انسان بناتا۔ حضرات،
آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج کی رات جشن شاہ جی کی آپ زینت بنے ہوئے ہیں. آپ کسی سرمایہ دار یا زمیندار کی نوکری نہیں، کسی نیتا، کسی سنتری اور منتری کی چوکیداری نہیں، بلکہ اللہ کے ایک ولی کی وفاداری میں رات گزار رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مسلمانوں، ہندوستان میں اسلام کسی ہتھیار سے نہیں پھیلا. کیا بات ہے، بے شک. ہندوستان میں اسلام کسی تلوار نے نہیں پھیلایا. ہندوستان میں کسی کی رقم اور کسی کے قلم اور کسی کے قدم نے اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ اولیاء کرام کی نگاہ کرم نے اسلام پھیلایا. اللہ والوں کے دیوانے اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اللہ والوں کے دیدار سے بھی مشرف ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. بڑی خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ اللہ نے شہنشاہ پیلی بھیت کے دربار سے وابستگی عطا فرمائی. کسی نے کہا ہے، چند مصرے سماعت فرما لے کہ تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے، تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے. بہت لمبی چوڑی سانس کھینچ کے بس ادھر لمبی چوڑی سانس نہیں کھینچنا ہے، بلکہ ایک پیغام اور ایک میسج دینا ہے. دل چاہا کہ میں بھی منظوم خراج عقیدت پیش کر دوں تو چند شعر پیش کر رہا ہوں. یہ مت سمجھ لینا کہ میں بھی مقابلے میں تال ٹھوک کر کھڑا ہو گیا ہوں. تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے، تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے. میرے شاہ جی تیرے قدموں میں جگہ پائی ہے، تیری نسبت مجھے دربار میں لے آئی ہے، تیری نسبت مجھے دربار میں لے آئی ہے، تیری نسبت مجھے دربار میں لے آئی ہے. اور جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمنا ہے. ایک حقیقت بیان کرتا چلوں کہ دنیا میں ہندوستان میں جتنے بھی شعراء عظمتیں پائی ہیں، شہرت پائی ہے، وہ شاہ جی کے در کی بدولت. کیا بات ہے، یہ سچائی ہے. اور شاہ جی کے غلاموں نے بڑی شہرت پائی ہے، دنیا یاد کرتی ہے. اگر اہل علم ہے تو سب جانتے ہیں، اکیلا بھی ہے تو شاہ جی کا غلام تنہا شیر نظر آتا ہے. سماعت فرمائے کہ جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمنا ہے. اتنے بڑے شعراء کہ کسی کی فیس 5,000 ہے، کسی کی 10,000 ہے، کسی کی 15,000. یہ اتنی آسانی سے تاریخ نہیں دیں گے، اور یہاں پر لائن لگا کے خوشامد کر رہے ہیں ناظم جلسہ کی کہ ہمیں وقت دے دیا جائے. وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی دولتیں جس دربار سے ملتی ہے وہ دربار شاہ جی ہے. یہ سچائی ہے. سماعت فرمائے کہ تیری نسبت مجھے دربار میں لے آئی ہے. حضور
تاج الأولیاء سیدنا عبدالقدیر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بارگاہ کی طرف نظر فرماتے تو خوش ہو کے فرماتے کہ شہر پیلی بھیت مومنوں کی جنت ہے. شہر پیلی بھیت مومنوں کی جنت ہے. اور مجھے اس کی تائید میں ایک شعر یاد آیا. گفت معشوق باشد اے فتح تو بغربت دیدے بس شہر ایک معشوق نے ایک عاشق سے پوچھا تو نے دنیا میں بہت سارے شہر دیکھے یہ تو بتا سب سے خوبصورت شہر کون سا لگا. معشوق پوچھ رہا ہے عاشق سے تو نے دنیا میں بہت سارے شہر دیکھے تجھے سب سے بہتر کون سا شہر لگا. تو عاشق جواب دیتا ہے معشوق باشد اے فتح پس کی نامی شہرزاد خوش طرز گفت در میں کے در میں دل شہر کے در دل برا. تو عاشق جواب دیتا ہے کہ مجھے وہ شہر سب سے پیارا ہے جہاں پر میرا معشوق رہتا ہے. تو تاج الاولیاء فرماتے ہیں کہ شہر پیلی بھیت مومنوں کی جنت ہے. سماعت فرمائے کہ تیری نسبت مجھے دربار میں لے آئی ہے. اچھا ایک بات بتائیں, بعد نماز عشاء الحمدللہ ہم نے آکے جلسہ شروع کرایا. میرے برادر محترم بڑے بھائی حافظ و قاری مولوی انوار احمد صاحب شیری ماشاءاللہ کئی بار اٹھ کر بھی گئے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ مجھ سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ اٹھ کے نہیں جانا ہے تو میں اٹھ کے نہیں گیا. یہ میرے شاہ جی کا کرم ہے کہ میں نماز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوں الحمدللہ, اور بحمدہ تعالیٰ مجھے کوئی حاجت بھی درپیش نہیں ہوئی. تو عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ نے ہر نعت خواہ اور منقبت خواہ کو شاہ جی میاں کی منقبت پڑھتے دیکھا, اور آپ ہیں کہ اکتاتے نہیں. ایک ہی موضوع کی اگر ایک کتاب پڑھ لی جائے تو دوسری کتاب اس موضوع کی پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. کیا بات ہے. اگر ایک ٹاپک پر تقریر سن لی جائے تو اس ٹاپک پر دوسرے مقرر سے تقریر سننے کو دل نہیں چاہتا. لیکن آپ نے شروع رات سے لے کر اب تک شاہ جی میاں کی کتنی منقبتیں پڑھی ہیں, جتنا سنا اور اتنی ہی تازگی اور بالغ کی بڑھتی چلی گئی ہے. اور جو شاہ جی میاں کی منقبت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے آپ اس کو برابر نواز رہے. اور آپ کی محبتوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی رات گئے, نیند کی آغوش میں بھی چلے گئے, لیکن اس کے باوجود جب شاہ جی میاں کے نام کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے تو نیند بھاگ. مجھے ایک فارسی کا شعر یاد آیا. دید مجنون راک سے صحرا نور. مجنون کو کسی نے دیکھا کہ ریت پر بیٹھا ہوا, ایک صحرا کے اندر تنہا بیٹھا ہوا, دور دور تک کوئی نہیں, صرف مجنون ہے. گفت مجنون راک سے صحرا نور در بیابان جنوب نشست فرد. دیکھا کہ طرح بیٹھا ہوا ہے اور ریگ کاغذ بود
مجنو کو ریگستان میں تنہا بیٹھا ہوا اپنی ہاتھ کو قلم بنا کر اور ریگستان کو کاغذ بنا کر اس ریت پر کچھ لکھ رہا ہے. جب ایک جگہ بھر جاتی ہے تو دوسری جگہ بڑھ جاتا ہے. اس طرح سے پورے ریگستان میں کچھ لکھتا چلا جا رہا ہے. اس صحرا سے گزرنے والے مسافر نے اس سے پوچھا کہ مجنون شیدا چیست میں نبی سے بہرنامہ کیست تو اس صحرا سے گزرنے والے اس دیوانے نے مجنون سے پوچھا, مسافر نے پوچھا, اے مجنون دیوانے مجنون, اس ریگستان میں ہاتھ کی انگلی کو قلم بنا کر اور ریت کو کاغذ بنا کر یہ خط کس کو لکھ رہا ہے؟ ارے یہ تو عجیب و غریب خط ہے, اس کو لے کر کون جائے؟ تو مجنون نے جواب دیا, گفت مشرق نام لیلا می کنم, گفت مشرق نام لیلا می کنم, خاطر خود را تسلی می دہم. تو مجنون نے جواب دیا کہ میں اس ریگستان پر لیلا لیلا لکھ رہا ہوں, لیلا کا نام کی مشق کر رہا ہوں. ارے لیلا لیلا لکھنے سے میرے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. ارے شادی کا جتنے بار شادی کا نام سنتا ہے تو دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ والوں کے ذکر سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی, ہائے 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 ہائے, کیا سچی بات ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں کے ذکر سے اکتاہٹ نہیں ہوتی. ایک اسٹیج پر اتنے سلاسل کے علماء جمع ہو گئے. یہ شادی محمد شیر کا فیضان کرم ہے کہ جس نے اپنی حیات ظاہری میں جب کسی کو توڑا نہیں تو آج کیسے ٹوٹنے دے گا. اس درویش کا کام تھا جوڑنا, جو پہلے بھی جوڑ رہا تھا اور آج بھی جوڑ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, تعلیمات شاہدی, مشن شاہدی, عرس شاہدی, دربار شاہدی, علامہ قاری عتیق صاحب. اللہ والے توڑتے نہیں ہیں, جوڑتے ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا بات فرمائی. کبھی کسی مولوی کے پاس کسی غیر مسلم کو مسائل پوچھنے کے لیے, اپنی فریاد سنانے کے لیے جاتے ہوئے دیکھا. میں تو مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, مجھے بتاؤ ہندوستان میں صوفیزم نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا. بے شک ہندوستان کی ہسٹری اگر پڑھی ہو, ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہو تو ہندوستان میں علماء تو بہت تھے, ہندوستان میں محدث تو بہت تھے, ہندوستان میں مفسر تو بہت تھے, ہندوستان میں مفتی تو بہت تھے, لیکن اسلام کسی محدث نے نہیں پھیلایا. ہندوستان میں اسلام پھیلایا تو مصطفیٰ کی آل نے پھیلایا ہے, خواجہ غریب نواز نے پھیلایا. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. مجدد اول حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بچایا. اکبر و جہانگیر کے دین الہی کے مقابلے نقشبندی سلسلے کے مجدد اعظم مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے اپنی نگاہ کرم سے اسلام کی حفاظت کی. اور جب حضور شاہ جی محمد شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہابیت اور نسلیت نے زور پکڑا تو آپ نے قلم سے نہیں, قدم سے نہیں, بلکہ اپنی نگاہ کرم سے ہندوستان کی سنیت کی حفاظت. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کا شہر پیلی بھیت وہ شہر تھا جو کسی زمانے میں بہت کم علماء یہاں پر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک جنرل نالج کی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ دنیا کا وہ پہلا شہر کہ جہاں پر سنیت اپنی پوری آن اور بان کے ساتھ زندہ ہے، وہ شہر پیلی بھیت ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف ہندوستان اتر پردیش کی نہیں، صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جس آب و تاب، جس شان و شوکت کے ساتھ سنیت پیلی بھیت کے اندر زندہ ہے۔ آپ شہر پیلی بھیت کے اطراف میں چلے جائیے، شاہجہاں پور چلے جائیے، سیتا پور، لکھیم پور چلے جائیے، آپ کو 70 اور 65% وہابیوں اور نزدیوں کے قبضے میں مسجدیں ملیں گی۔ شاہجہاں پور چلے جائیے، 45% مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں۔ بریلی چلے جائیے، 35% مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، لیکن شہر پیلی بھیت میں وہابی آج بھی سر چھپا کر گزرتا ہے کہ کہیں شاہ جی کے غلام دیکھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان شاہدی، فیضان شاہدی، دربار شاہدی، تعلیمات شاہدی۔ شہر پیلی بھیت وہابیوں سے اچھوتا نہیں ہے۔ وہابی گزرتے ہیں لیکن صورت بدل کر گزرتے ہیں، لباس چینج کر کے گزرتے ہیں، صورت بدل کر گزرتے ہیں۔ مسلمانوں سیرت کچھ بھی ہو، لیکن شہر پیلی بھیت کی گلیوں سے گزرتے وقت انہیں معلوم ہے کہ احمد علی کے 4 سپاہی شہر پیلی بھیت کی جہاں دیوانی کی رکھا کر رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی وہابی اور کوئی دیوبندی اپنی سینگ نہیں لگا سکتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ روشن ضمیر شہنشاہ ولایت، میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرے جب ہندوستان میں اکبر اور جہانگیر کے دین الہی کے سامنے حضرت مجدد الفسانی نے اپنا قلم اٹھایا، نگاہ فکر فرمائی تو اسلام کی حفاظت کی ہے، شاہ جی محمد شیر رضی اللہ تعالیٰ نے سنیت کی حفاظت کی ہے۔ ارے ان کے گنبد و مینار آج بھی اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ اس درویش نے توڑا نہیں ہے، جوڑا ہے۔ غیر بھی آیا ہے تو اب سینے سے لگایا ہے اور سینے سے لگا کر اپنا بنا لیا۔ ذرا علم و فضل کا عالم تو دیکھیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں آپ عالم نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ ارے عالم کیا ہے؟ تیری چوکھٹ کی خاک چاٹ کر عالم بنے، تاریخ کی بات ہے۔ جس نے کنز الایمان پر تفسیر لکھی، علامہ نعیدون صدر اللہ فاضل، شاہ جی محمد شیر کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر بیعت کی۔ فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ، مومن کی ہوشیاری سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ارے تم کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ ارے کلومیٹر 2 کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہو، اور اللہ کا ولی اللہ کی دوہی طاقت سے جہاں تک اللہ چاہتا ہے وہاں تک دیکھ سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تم ظاہر دیکھتے ہو، اللہ کے اس ولی نے دلوں کو دیکھ لیا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کو دیکھ لیا ہے۔ شاہ جی محمد شیر کی روشن ضمیری اپنے پورے دنیا کے اندر مشہور تھی۔ اگر اس زمانے میں کوئی نام لیتا کہ دنیا میں کوئی روشن ضمیر ہے، ارے اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہہ دیتے چلے جاؤ پیلی بھیت شہر میں ایک درویش ہے جو روشن ضمیر۔ اس روشن ضمیر کی بارگاہ میں جہاں پر تشنگان علم بھیک مانگنے آتے تھے، ارے ایسی بارگاہ سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو وابستہ کیا ہے، اور یہ وابستگی ہماری سلامت رکھے رہے، دشمنوں کی نظر نہ لگے۔ آمین۔
اتنی جلدی یہ ایسے کام نہیں چلے گا. بری بات ہے. یہ آپ کے لیے سب بیٹھے ہیں, سب بیدار و تیار ہیں انشاءاللہ. بتائیے, ہاتھ اٹھائیے. دیکھیے تو آپ یعنی کیا آپ یہ بتائیے کہ آخر کے بچا کے رکھا ہے آخر کے لیے, تو یہ اتنی جلدی آخر ہوتا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ابھی تو یہاں ہے ہمارے برادر محترم حافظ و قاری محمد حنیف صاحب کہ کم سے کم جو شعر جس کی تمہید باندھی تھی اور اسی پر گفتگو ختم کر دی, وہ شعر تو پورا کر دے. چلیے وہ شعر سماعت فرما لیں. درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ. تیری نسبت مجھے دربار میں لے آئی ہے. تو بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ شہر پیلی بھیت مومنوں کی جنت ہے. سماعت فرمائیں. جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمنا آئی ہے. جس کو دیکھو جیسے جنت تیرے کوچے میں اتر آئی ہے. جیسے جنت تیرے کوچے میں اتر آئی ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائے. ایسی پوشاک میرے پیر نے پہنائی ہے. اپنے بھائی کی نظر کر رہا ہوں, خاص کر یہ شعر. ایسی پوشاک میرے پیر نے پہنائی ہے. ذرے ذرے میں تیری شکل نظر آئی ہے. ذرے ذرے میں تیری شکل نظر آئی ہے. ذرے ذرے میں تیری شکل نظر آئی ہے. کون سا کام تیری ذات سے پورا نہ ہوا. بات ہے. اگر سچی بات ہے تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیے. کون سا کام تیری ذات سے پورا نہ ہوا. تیری نسبت میرے ہر حال میں کام آئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عرس شہدی, عرس شہدی, میدان شہدی, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات کرام, میں آپ کا خیال رکھتے ہوئے میں رخصت ہو چکا تھا, مگر یہ ان محبان گرامی قدر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی محبت اور ان کا حکم ہے چند منٹ اور برداشت فرمائیں. ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر ہم سچوں کے ساتھ میں رہیں تو اس صحبت اور اس قربت کا ہمیں اجر کیا ملے گا, اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا, اس کا انعام کیا ملے گا. چلیے شیخ سعدی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. پوچھتے ہیں کیا ہے شیخ سعدی, آپ نے پوری دنیا کا بھرمن کیا ہے, پوری دنیا کا دورہ کیا ہے, سیاحت کی ہے. آپ بتائیے کہ پیر کی صحبت میں رہنے سے
اللہ کے ولی کی قربت میں رہنے سے انعام کیا ملتا ہے؟ تو پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ ارشاد جی مولانا روم فرماتے ہیں کہ گفت پیغمبر صباح زید را کیف اصبحت رفیق باصفا۔ سرکار کے غلام تھے حضرت زید، ایک رات سرکار کے ساتھ گزاری۔ پیارے آقا کی عادت شریفہ تھی کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے اور اس کے بعد اٹھ جاتے، پھر نماز پڑھتے، پھر تھوڑی دیر قیام آرام فرماتے، پھر نماز پڑھتے، اور کبھی کبھار بعد نماز عشاء تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے۔ یہ سرکار کی عادت شریفہ تھی۔ حضرت زید نے سرکار کے ساتھ رات گزاری تو پیارے آقا صبح کو پوچھتے ہیں کہ اے زید، آج رات تم نے ہمارے ساتھ گزاری، یہ بتاؤ کہ رات کیسی گزری؟ اللہ اکبر۔ سرکار پوچھتے ہیں زید آج رات کیسی گزری؟ سب جانتے ہیں، حضرت زید بھی جانتے ہیں، آقا جانتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں زید آج رات کیسی گزری؟ تو حضرت زید عرض کرتے ہیں گفت تشنا بود من روزها شب نخفو تمن عشق و سوزها۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارا دن تو روزے سے رہا اور ساری رات تیرے عشق کی آگ میں جلتا رہا، ساری رات تمہارے عشق کی آگ میں جلتا رہا، ساری رات جلتا رہا، پورا دن روزے سے رہا، ساری رات اے آقا تیرے عشق کی آگ نے جلایا، اتنا جلایا کہ جہنم کی آگ بھی پناہ مانگنے لگی۔ اے آقا تیرے عشق کی آگ نے رات بھر جلایا۔ تو میرے آقا پوچھتے ہیں، سرکار پوچھتے ہیں کہ اچھا سارا دن روزے سے رہا، ساری رات میرے عشق کی آگ میں جلتا رہا، ارے کچھ انعام بھی ملا؟ کچھ ملا بھی؟ تو حضرت زید عرض کرتے ہیں کہیے سبحان اللہ۔ گفت خلقا چوب بیند آسمان من ببینم عرش رابا عرشیاں۔ سرکار نے فرمایا جو ملا تو بتا بھی، بتا کیا ملا؟ تو عرض کرتے ہیں آقا جیسے زمین پر رہنے والے آسمان کو بے پردہ دیکھتے ہیں، میں نے آسمان کو نہیں عرش اعظم پر میں نے اپنی نگاہ ڈالی تو ساری مخلوق عرش کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں اور بیان کر، اور بتا کیا ملا؟ تو فرماتے ہیں ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من۔ حضرت زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آٹھوں جنتیں ساتوں جہنمیں بھی دیکھ لی ہیں۔ فرماتے آقا اور بیان کر، کئی بہشتی کیس تو بیگا نا کے آس۔ یا رسول اللہ میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جنتی کون ہے، یہ بھی دیکھ لیا کہ جہنمی کون ہے۔ فرمایا اور بیان کر، وَأَنَا مَائِمِ حوض کوثر راب جوش۔ یا رسول اللہ میں نے حوض کوثر کو بھی ٹکڑے مارتے میں دیکھ لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اور حضرت زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور بیان کروں، لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس۔ سرکار نے فرمایا کہ اے زید بس اب یہی رک جا، یہی تیری حد تھی، آگے بیان مت کر، اس لیے کہ شریعت ملحوظ ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ خاموش نہ فرماتے تو حضرت زید قیامت کے سارے حالات بیان فرما دیتے، اور یہ بھی بیان فرما دیتے، سرکار کا غلام یہ بھی بیان فرما دیتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔
सरकार ने मना फरमा दिया। क्या मालूम ज़ैद क्या कहने लगे, सब कुछ देख लिया है तो कुछ भी कह सकता है ज़ैद, इसलिए मेरे आका ने खामोश कर दिया। तो सरकार की सोहबत में रहने का इनाम अल्लाह ने क्या अता फरमाया कि आपने अर्श आज़म को भी देख लिया है, अर्श आज़म की मखलूक को भी देख लिया है, तो अल्लाह के नबी के कुर्ब में रहने का ये सिला मिलता है। इसलिए रब ने फरमाया वकुनू मआ सादिकीन, ऐ ईमान वालों अगर तुम अपनी आखिरत की भलाई चाहते हो तो अल्लाह वालों के करीब में रहोगे, इनके करीब में रहोगे। तो शेख सादी फरमाते हैं कि एक दिन मैं हम्माम के अंदर गया तो हम्माम से मैंने थोड़ी मिट्टी ली, उसमें खुशबू आ रही थी। फरमाते हैं कि मैंने अपने महबूब से मिट्टी ली हम्माम के अंदर तो उसमें खुशबू आ रही थी। पहले मिट्टी लगाकर नहाते थे, ये साबुन, ये शैम्पू और ये केमिकल्स वाले आइटम्स नहीं थे। पहले कुछ मिट्टियां थीं जो जरासीम कुश थी, मिट्टी आज भी जरासीम कुश है। इसलिए इस्तिंजा करने के लिए सरकार ने फरमाया कि पानी इस्तेमाल करने से पहले ढेला इस्तेमाल करो। अगर मुसलमानों इस सुन्नत पर अमल करते तो मरज़ बवासीर पैदा नहीं होगा। इसलिए कि मिट्टी जरासीम क्या बात, वाह। तो आप फरमाते मैंने अपने दोस्त से मिट्टी ली तो उसमें खुशबू आ रही थी। मैंने कहा बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम। मैंने पूछा कि तुम मुश्क है या अंबर है, बतो गुफ्तम के मुश्क या अबीरी, क्या असबुए दिलावेज़े तो मस्तम, कि तुम मुश्क है या अंबर है, कि तेरी दिलावेज़ खुशबू ने शेख सादी के दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया है। तो आवाज आई, मिट्टी ने बबांगे दुहल कहा बगुफ्ता मन के लेना चीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हमनशी दरमना सरकर्द वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। मिट्टी ने जवाब दिया, अरे मैं तो वही नाचीज मिट्टी हूँ, लेकिन एक मुद्दत तक खुशबूदार फूल के पास में रही हूँ। ये कमाल मेरा नहीं है बल्कि मेरे हमनशीन फूल का कमाल है। अगर शाहजी मोहम्मद शेर की बारगाह के करीब रहोगे, इस दरबार से वाबस्ता रहोगे, तो जो फैजान अल्लाह का शाहजी मियाँ को फैजान हासिल हो रहा है उसके छींटे तुम्हें भी मिल जाएंगे, तो हमारी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।